گینٹیا کے لیے کوئی ایسا نسخہ آپ بتانا چاہیں گے جو احتیاط کے لیے استعمال کیا جا سکے؟ جی میں سب سے پہلے دعا کروں گا ہماری جو مائیں بہنیں بیٹیاں اس مرض میں مبتلا ہیں وہ اللہ کرے ان کے لیے کوئی مناسب علاج ہم تجویز کر سکیں تاکہ ان کی جان چھوٹ سکے اور اس سے بہتری ہو سکے۔ فوری طور پر وہ یخ ٹھنڈا پانی پینا چھوڑ دیں، چاول کا استعمال کم سے کم کر دیں، تلی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے کم کر دیں۔ یہ احتیاط اگر ہم نے کی ہوتی تو یہ پرہیز نہ لگتا ہمیں، اب ہمیں یہ پرہیز لگتا ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے منع کیا جاتا ہے۔ پہلے اگر ہم ان کو احتیاط سے استعمال کرتے تو پھر یہ پرہیز نہیں ہونا تھا، لیکن چونکہ اب بیماری آ چکی ہے تو ہمیں جسم کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں جو زائد بن چکی ہیں ان کو ختم کرنا ہے۔ ایک نسخہ میں آپ کی وساطت سے شیئر کر دیتا ہوں۔ بہت سارے ایسے مریض جن کے گھٹنے سوج چکے ہوئے ہیں اور ان کے گھٹنوں کے جوڑوں میں خلا بتا دیا گیا ہوا ہے، میرے خاندان میں اتنے ایسے لوگ ہیں، بتائیں، اور وہ بہت زیادہ شدید درد میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں۔ واقعی ہے۔ یہ ایک عام سی سبزی ہے، بینگن گول والا۔ جی یہ بینگن ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بینگن لے لینا ہے، اس کو چھری اگر ہوتی تو میں کاٹتا، اس کو نا ایسے کاٹنا ہے گولائی میں۔ اچھا ٹھیک ہے جی، اس کو گولائی میں کاٹ کے اس کا جو اندر والا حصہ ہوگا اس پہ یہ پیسی ہوئی آمبا ہلدی، اچھا یہ پنساری سے ملے گی آمبا ہلدی، یہ والی ہلدی باریک پیس کے یہ بینگن کا جو باریک پیس کاٹ کے اس کے اندر اس کو لیپ کر دینا ہے۔ اچھا بینگن کے اوپر لیپ کر کے اس کی 2-3 پٹیاں بنا لیں، یعنی رول بن جائے گا یہ، ایک پیس پھر 2 پیس پھر 3 پیس اس طرح سے۔ وہ پیس لے کے نا تو گھٹنے کے ایک اس سائڈ پہ باندھ دیں، ایک اس سائڈ پہ باندھ دیں اور ایک اس سائڈ پہ باندھ دیں، ہاں، اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ کوئی بھی گرم پٹی آپ لپیٹ دیں۔ اچھا وہ بازار سے مل جاتی ہے جو آپ پہن لیتے ہیں نا گھٹنوں کے اوپر، وہ بھی صحیح رہے گی۔ کوئی سی بھی گرم پٹی آپ اس کے اوپر لپیٹ دیں، اور اس کو اگر آپ کے پاس وقت ہے تو 2-4 گھنٹے تک لگا کے رکھیں، کم ہے تو کم از کم 1-1.5 گھنٹہ تک بھی لگے رہنے سے کچھ افاقہ ضرور ہو جاتا ہے۔ بینگن کیا کرے گا ہمارے گھٹنوں کو، گھٹنے کا بھرتا بنا دے گا یا نہیں؟ بینگن کا بھرتا کیا ہوتا ہے بھلا؟ نہیں مطلب یہ جو اندر مواد جم چکا ہے یہ اس کو نرم کر دے گا۔ اچھا، مطلب کوئی چیز اگر اندر سے جم چکی ہے جو ہڈی کو چلنے نہیں دے پا رہی ہے، جوڑ کو نرم نہیں کر پا رہی ہے، قدرت نے اس کے اندر ایک صلاحیت رکھی ہے کہ وہ ان چیزوں کو نرم کر دے گا۔ واہ۔ اور جو آمبا ہلدی ہے وہ درد میں افاقہ دے گی۔ اس کے ساتھ ایک چیز میں کلیئر کر دوں، آپ کہہ رہے تھے آمبا ہلدی جو ہے نا جوڑوں کے درد کے لیے بہت مفید ہے، میں یہی چیز کلیئر کرنے لگا ہوں۔ کبھی بھی کوئی عمومی نسخے میں ہلدی کا لفظ بولا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے گھریلو ہلدی جو عام ہوتی ہے، لیکن جب کہیں آمبا ہلدی کو بولا جائے گا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ علیحدہ سے آمبا ہلدی ہے۔ اچھا، جب ہلدی کوئی بتا رہا ہے آپ کو تو آپ دماغ میں رکھیں وہ کچن والی ہلدی، وہ کچن والی ہلدی، اور اگر کوئی آمبا کہتا ہے تو پھر وہ اس نسخے میں دماغ رکھے آمبا کا مطلب وہ آمبا ہلدی، پھر وہ آمبا ہلدی ہوتی ہے، تو پھر وہ لینی چاہیے۔ دوسرا یہ کام کرنا چاہیے، یہ چیزیں ہمیں خام حالت میں مل جاتی ہیں، کچی مل جاتی ہیں پنساری سے لے کے ان کو پہلے صاف کریں، اچھی طرح سے جھاڑیں۔ اگر ان میں تھوڑی نمی آئی ہوئی ہے تو ان کو تھوڑا خشک کریں، دھوپ لگی ہے اس میں تھوڑا خشک کریں، گھر میں گرینڈ، شیلو ڈرائی میں، جی نہیں شیلو ڈرائی کریں گھر کے اندر کچن میں یا پھر باہر تھوڑا سا کر لیں، اگر تو اس میں نمی زیادہ ہے، لیکن اگر وہ خشک ہے پھر بھی اس کو تھوڑا سا سکھا لیں، تھوڑی سی اس کو جو ہے وہ سیک دے لیں تاکہ وہ پیسنے میں آسانی ہو۔ اس کو صفائی کر کے پھر اس کے بعد اس کو صفوف بنا کے اپنے پاس رکھ لیں۔ اب یہ والی ہلدی گنڈی ملے گی ایسے، یہ منڈی میں تازہ بھی مل جاتی ہے، جیسے ادرک کی گانٹھیں ہوتی ہیں ویسے اس کی ہوتی ہیں، تو وہ تازہ لے کے بھی آپ محفوظ کر سکتے ہیں۔ یہ اگر آپ جب کبھی بھی کوئی چیز مسالہ جات والی چیزیں تو وہ ثابت خریدا کریں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ آپ نے یہ کالی مرچ پیسی ہے، آپ نے یہ ہلدی پیسی ہے، کوئی کیمیکل نہیں ہے، جی اس میں کوئی مکسچر نہیں ہے، کوئی خوشبو نہیں ڈال دی گئی ہے، کوئی اور بورا نہیں اس میں مکس کر دیا گیا ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں جی حکیمی نسخوں سے فائدے کم ہوتے ہیں، تو وہ اصل چیز تو آپ تک پہنچ نہیں پا رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس طرح سی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ان کو لینا ہے، یہ آمبا ہلدی لے کے خود پیس لینی ہے، باریک پاؤڈر بنا لینا ہے۔ یہ ہو گیا پٹی کا نسخہ جو باہر سے ہم لگاتے ہیں۔ اور یہ پٹی باندھنی کتنی دیر کے لیے؟ میں نے عرض کیا اگر ٹائم آپ کے پاس زیادہ ہے تو یہ آپ رات کو بھی باندھے رکھ سکتے ہیں۔ اچھا جی صبح اٹھ کے آپ اس کو جو ہے وہ کھول دیں، اور کھولنے کے بعد جب یہ پٹی اتاریں، یہ والی ہلدی پیسی ہوئی اور یہ والی کالی مرچ، یہ ہے کالی مرچ، یہ دونوں برابر وزن پیس کے اپنے پاس رکھ لیں اور اس کو توے پہ گرم کریں، اس کو گرم کر کے تو ایک کپڑے میں لپیٹیں اس کو،
کبھی بچے کی آنکھ میں کوئی چیز لگ جاتی ہے تو ماں فوری کیا کرتی ہے بھلا؟ اس کو سیک دیتی ہے، کپڑے کا سیک، دوپٹے کو گرم کر کے منہ سے گرم ہوا کر کے تو سیک دیتی، وہ سیک دیتی ہے، منہ سے ہوا بھرتی ہے، وہ لوپی جیسے بنتی ہے نا، ایسے ان دونوں چیزوں کی وہ لوپی بنا کے تو اس گھٹنے پر سیک کرنا شروع کر دے، واہ، وہ پٹی اتارنے کے بعد۔ اچھا، میرے مالک نے کرم کیا، مہربانی فرمائی، دیکھیں علاج تو بتدریج ہونا ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ کے جو گھٹنوں میں خلا بڑھ رہا ہے نا، وہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ کچھ وقت کے بعد واپس آنا شروع ہو جائے گا اچھا، اور بہتر ہو جائے گا۔ اور اتنا مشکل ہے ہی نہیں، تو آسان سا ہے بہت۔ بالکل آسان۔ آپ گھر میں اپنے صوفے پہ بیٹھے بیٹھے ٹی وی دیکھتے دیکھتے کسی سے بات کرتے کرتے لاؤنج میں چائے پیتے پیتے کر لیں گے، بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی۔ اور یہ کتنے دن تک کرنا ہے بینگن والا تو بتا دیں؟ سیک کرتے کرتے آپ کو ماں کی بھی یاد آ جائے گی کہ ماں مجھے ایسا سیک کیا کرتی تھی، تو آپ کا اس سے بھی تھوڑا طبیعت میں نرمی آ جائے گی۔ اور یہ بینگن والا کتنے دن کرنا ہے؟ یہ ہے مریض کی نوعیت کے اوپر ڈیپینڈنٹ۔ اچھا، اگر تو خدا نہ خواستہ نی ریپلیسمنٹ کا کہہ دیا گیا ہے تو اس کو 4 سے 6 ماہ کا وقت لگ سکتا ہے اچھا، اس کے ریکور ہونے۔ اللہ کریم نے ہڈی میں ایک طاقت رکھی ہے، یہ خود سے واپس ٹوٹی ہوئی ہڈی بھی تو جڑ جاتی ہے نا، 2 ٹکڑے ہوئی ہوئی ہڈیاں جو ہیں وہ جوڑ لگا کے جوڑتے ہیں تو وہ قدرتی طور پر جڑنا شروع ہو بے جاتی ہیں، شک، کیونکہ اللہ نے اس کے اندر ایک صلاحیت رکھی ہوئی ہے۔ کیا بات، تو ہم اس کے ساتھ پھر اپنی غذا میں تھوڑا احتیاط رکھیں، اور کھانے کے لیے ایک نسخہ ہے، وہ بہترین ایک نسخہ اپنے استعمال میں رکھیں۔ یہ میرے مالک کا میرے سے کرم ہوا کہ مکہ شریف سے ایک میرے آئے عزیز، تو وہ وہاں سے سنا مکی میرے لیے تحفہ لے کر آئے۔ اچھا، سنا مکی ہے یہ سنا مکی خالص والی ہے جو وہاں سے بنتی ہے، یہ سنا مکی کے پھول ہے، یہ سنا مکی کے پتے ہیں، پتے؟ ہاں جی، یہ وہاں کی سنا مکی ہے۔ اچھا، تو یہ صرف پتے، اس میں میں نے ریشے اس کے علیحدہ کر کے رکھے ہوئے ہیں، صرف پتے ہیں یہ موجود ہیں۔ اس کی خوشبو بھی فریش ویسی ہے؟ جی جی بالکل، اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ۔ ایک خوشبو میں آپ کو اور دکھاتا ہوں، یہ سنا مکی ہے اور اس کے ساتھ یہ گلاب کے پھول ہیں۔ اچھا، سوکھے؟ آج کل تازہ گلاب کے پھولوں کی بھی ایسی خوشبو نہیں آتی ہے جیسی آپ اس سے لے کے دیکھیں گے۔ ہیں؟ ہاں جی، اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ۔ ایک سیکنڈ رکے، میں سنا مکی بھی سنگائیے گا مجھے۔ اوہ، یہ حالانکہ سوکھے گلاب کے ہیں، دیسی گلاب کے ہیں یہ پھول، پتیاں۔ یہ آپ نے خود سکھائے دیسی گلاب کے لے کے؟ جی جی، ہاں، سنے گلاب تو 1 سیکنڈ کے لیے ڈھکن کھول کے یہاں تک آ رہی ہے خوشبو۔ جی حالانکہ یہ سوکھا ہوا ہے۔ خدا کی قسم، اتنی تیز، جی جی، جادوئی۔ یہ 100 گرام سنا مکی لینی ہے ہاں، اور اس میں 50 گرام گلاب کے پھول کی جو پتیاں ہیں، دیسی گلاب، دیسی گلاب کے پھول کی پتیاں 50 گرام یہ لینی ہے، اور اس میں 20 گرام سونڈ، یہ پیسی ہوئی سونڈ ہے، یہ بھی میں نے خود پیس کے جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے، پیسی ہوئی سونڈ لینی ہے 20 گرام، اور اس میں 30 گرام سرنجاں شیریں، یہ مل جاتی ہے پنساری کے پاس گھٹنے کی آسانی سے۔ شکل کی ہوتی ہے۔ ہاں جی، یہ 30 گرام یہ آپ نے لے لینی ہے، اور اس میں 10 گرام کالی مرچ ڈال دینی ہے۔ اچھا، یہ جو ہے نا یہ گھر میں پیسی نہیں جاتی، مشکل ہوتی ہے۔ ہاں جی، یہ بڑے گرینڈر سے ہوگی، اچھا، جو زیادہ بڑا گھر گرینڈر والے ہوگا۔ اچھا گھر میں اگر چٹو وٹا ہے اچھا، جو ہاون اس سے دستہ کر کے پھر ہے، پیسیں؟ پہلے اس کو تھوڑا سا اس کو کوٹ لیں، پھر اس کو آپ گرینڈ کریں گے، بڑے آسانی سے ہو جائے میرا تو گرینڈر بڑھ گیا اس کی وجہ سے، گا۔ صحیح، غلطی ہو گئی۔ کیونکہ گرینڈر سے زیادہ یہ مضبوط ہے۔ ہاں، اس نے اتنی آوازیں نکالی جیسے گھر میں پتھراؤ ہو گیا ہو۔ جی، تو وہ بڑی چیز چھوٹی چیز کو کھائی جاتی ہے۔ ہاں، اچھا، پہلے چٹو بٹا سے اس کو توڑنا ہے، کوٹ لیں، ہاں جی، تو پھر اس پھر کے ہم بعد گرینڈر میں ڈال دیں۔ جی جی، یہ والا ایک نسخہ بنا لیں، صفوف بنا لیں، اور اس کا ایک 0 سائز کا کیپسول بھر لیں۔ صبح اور شام کھانا کھانے کے بعد ایک ایک کیپسول کھانا شروع کر دیں۔ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ جو چھوٹے جوڑوں کا درد ہے، پٹھوں کا درد ہو رہا ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور اس میں ایک فائدہ یہ ہے کہ گینٹھیا عمومی طور پر قبض بگڑ جانے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ جی، جن لوگوں کو پرانی کانسٹیپیشن ہوتی ہے، اس پر توجہ نہیں دی جاتی ہے، اس سے بھی جسم کے اندر گینٹھیا بننے کے چانسز ہو جاتے اچھا، ہیں۔ یہ تو آج ہمارا ٹاپک بھی ہے، ہمارے ساتھ رہے گا، سحر چاولہ ہمیں جوائن کریں گی نا، تو آج ہم نے کانسٹیپیشن کے اوپر بات کرنی ہے، اور بڑے سارے علاج ہیں، تو وہ بھی بڑا سیگمنٹ دیکھنے والا ہے، کیونکہ جب انہوں نے بات چھیڑی ہے تو میں نے پھر کہا کہ یہ تو دونوں ایک ساتھ ہی ایک تیر سے 2 شکار ہو جائیں گے۔ اچھا، لاسٹ میں کوئی آخری کوئی ایسا نسخہ جلدی سے بتانا چاہیں تو پلیز بتا دیجئے، جس میں پہلے سے کوئی ایسی احتیاط کہ گینٹھیا جیسی، جوڑوں کے درد جیسی کوئی چیز ہی نہ ہو، ذرا ہڈیاں مضبوط رہیں۔ ہماری جو گھریلو خواتین ہوتی ہیں، اللہ کریم محفوظ فرمائے، جو ان کا زچگی کے معاملات ہوتے ہیں، اس میں بہت ساری ایسی بد احتیاطیاں ہوتی ہیں جو اس بیماری کو جنم دے دیتی ہیں۔ تو اس دوران بھی ہمیں بہت ساری نیچرل ہربز یا نیچرل فوڈز کی طرف رہنا چاہیے، بہت زیادہ ٹھنڈی اور بہت زیادہ کھٹی چیزوں سے ذرا احتیاط رکھنی چاہیے، اور صرف گھر میں آپ کے سیڑھیاں موجود ہیں،
صرف سیڑھیوں کے 5 سٹیپ اوپر 5 نیچے، یہ دن میں 5 بار کر لیں، آپ کی یہ سب سے اچھی ایکسرسائز ہو جائے گی۔ یہ ایک ناشتے کا نسخہ ہے، لیکن وہ اگر ٹائم شارٹ ہے تو پھر میں وہ شیئر نہیں کرتا ہوں۔ جلدی سے بتا دیں کیونکہ سحر چاولہ بھی آ گئی ہیں، ان کے ساتھ ہم نے وہ پھر گندم والے ٹاپک میں ہم شیئر کر دیں گے جب گندم کی اچھا یہ وہ والا ہوگی نا۔ نسخہ ہے، یہ وہ گندم کا ایک ناشتہ ہے، تو اس کے لحاظ سے ہاں پھر تو میں پھر شیئر چھوڑیں کیونکہ یہ پھر ہم نے نا آپ کے ساتھ اسپیشلی ہماری رمضان ٹرانسمیشن جو ہوگی ناظرین اس کے لیے بھی تیار رہیے گا، اس میں بھی بہت کچھ ہے۔ اس دفعہ تو ہم لوگ ہر سال ہی محنت کرتے ہیں، مگر اس دفعہ something very very big and very nice۔ تو آپ میں صرف عرض کرنا چاہتا ہوں اپنی صحت کا خیال رکھیں تاکہ آپ عبادت اچھی طرح سے کر سکیں اور اس رمضان فائدہ اٹھا سکیں عبادت کا۔ کیا بات ہے، ابھی سے احتیاط کر لیں آپ۔ کیا بات ہے سر، بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ اور بڑے سارے بڑے پیارے نسخے، بڑے عام سے آسان سے، اب بھی ٹرائی کیجئے اور اپنے جو بڑے نا ان کی ذرا دردوں میں آرام کیجئے۔ ایک بریک کے بعد ملتے ہیں، سحر چاولہ ساتھ ہوں۔